الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ تیسرا درس ہے۔ اس میں ہم شروع کرتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے کچھ اعمال کچھ پہلے درس میں بتائے تھے، کچھ اب بتائیں گے۔ تو ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ تمام گناہوں سے بچنے کے لیے لائحہ عمل بنانا۔ قرآن مجید میں ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 183 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ رمضان اور اس کا روزہ ہے ہی متقی بننے کے لیے۔ متقی وہ بنے گا جو تقوی یعنی ہر قسم کے گناہوں کا چھوڑنا اختیار کرے گا، اور تقوی ہر چیز کا ہے، آنکھ کا، زبان کا، دل اور دماغ کا، پیٹ کا، ہاتھ پاؤں کا۔ جس طرح رمضان سے پہلے ہی سحری اور افطاری کی سامان کی فکر کی جاتی ہے، پہلے سے سودے کا پرچہ بنتا ہے، سحری میں سامان وغیرہ، افطاری میں پتہ نہیں کیا کیا لوازمات کی تیاری کی جاتی ہے، گھروں میں اس پر کچھ مشورے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ اس کا مشورہ ہو کہ بھائی رمضان آ رہا ہے جو ہے ہی در حقیقت تقوی کے لیے، لہٰذا اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مثلا یہ مشورہ ہو کہ نمبر 1، آنکھوں کے تقوی کے لیے کم از کم 1 مہینہ ٹی وی بند کر دے۔ ویسے تو سارے زندگی نہیں رکھنی چاہیے، لیکن کم از کم رمضان کے لیے تو اس لعنت کو بند کرنی چاہیے جس کے اندر بیہودہ قسم کے عورتیں بے پردہ ہو کر آنا اور پتہ نہیں کیا بکواسات وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور دوسری مثلا زبان کے تقوی کے لیے جس کی منہ سے غیبت نکلے تو دوسرا فوراً روک دے کہ بھائی روزہ ہے، یہ گناہ تو ویسی بڑی گناہ ہے، رمضان میں اور بڑھ جائے گی۔ روزانہ کسی کتاب مثلا تحفہ خواتین سے 5 منٹ غیبت کے نقصانات کو ہم پڑھ لیا کریں گے گھر میں، اور اسی طرح دفتر میں، اسکول میں، یا اور کوئی اچھی سی کتاب ہو۔ تیسری نمبر پر مثلا کان کے تقوی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کان کے تقوی کے لیے گھر میں گانا اور میوزک نہیں چلے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی جگہ علماء اکرام کے بیانات، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا طارق جمیل صاحب وغیرہ کے بیانات جو ہے سنے جائیں گے، اس طرح اور جو بڑے بڑے علماء ہیں ہمارے۔ اسی طرح پیٹ کے تقوی کے لیے سحری اور افطاری کھانے پینے میں حلال مال، اس کا جو ہے استعمال، حرام سے اپنے آپ کو جو ہے بچانا۔ تو رمضان آنے سے پہلے ان تمام باتوں کو اپنے عمل میں لائیں تاکہ جو ہے ہمارا روزہ ایسا گزر جائے جس طرح اللہ چاہتے ہیں، اور اس روزے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر ہمارے لیے کیا کرے، انہی مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ اس کے علاوہ حقوق رمضان کے اعتبار سے بھی ہم بات کریں گے۔ حقوق کی ادائیگی یہ احسانات پر مقدم ہوتی ہے، یعنی حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر کسی پر آپ احسان کریں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کسی پر احسانات یعنی جو آپ کے اوپر لازم نہیں وہ تو بہت کر رہے ہیں، لیکن اس کے جو حقوق آپ پر لازم ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہیں تو اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح رمضان کے کچھ حقوق ہیں اور کچھ زائد چیزیں ہیں، یہاں بھی رمضان کے حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ زائد چیزیں بھی کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن زائد چیزیں جو ذمے میں لازم نہیں ہیں ان کا تو بہت اہتمام کرنا، اور رمضان کے جو لازمی حقوق ہیں ان کو ادا نہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو حقوق رمضان کے عنوان
یعنی ان کے عنوان کے تحت جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ مثلا پہلی بات ہے احکام واجبہ کی پابندی اور گناہوں سے اجتناب۔ رمضان المبارک کی چند حقوق ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام گناہوں کو چھوڑنا، خواہ دن کے گناہ ہوں یا رات کے عبادت کے متعلق ہوں یا عادات اور معاملات کے متعلق ہوں۔ ان میں وہ امور بھی آ گئے جن سے روزہ یا تراویح میں خلل آ جاتا ہے۔ الغرض رمضان المبارک کی اصل عبادت تو روزہ و تراویح اور ان کی تنزیہ یعنی ان کے گناہوں سے بچنا ہے، اور کثرت تلاوت اور اعتکاف اور شب بیداری اس کے متعلقات ہیں۔ ان سب کی اصل یعنی اصل الاصول وہ احکام واجبہ کی پابندی اور امور منکر و مکروہ سے اجتناب ہے۔ اس سے آگے اپنی اپنی پھر ہمت ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہوئی؟ احکام واجبہ کی پابندی اور گناہوں سے اجتناب، حقوق رمضان۔ دوسری بات کیا ہے حقوق کے اعتبار سے؟ لگانے کی چیزیں تو بہت ہوں مگر کھانے کی ایک بھی نہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے مہمانوں کے سامنے کھانے کے لیے جو چیز رکھی جاتی ہے، ان میں اصل چیز تو گوشت و روٹی ہے، باقی مربع، اچار، چٹنی وغیرہ دسترخوان کی زینت ہے، اور ہضم غذا میں معین بھی ہے اور دیگر کانوں کے لیے لطف افزا بھی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے مہمان کے سامنے زائد چیزیں تو رکھ لے، مثلا چٹنی بھی کئی قسم کے، اچار بھی طرح طرح کے رکھ دی، مربی بھی، مگر اس کے سوا اور کچھ نہیں، نہ خشکا ہے، نہ روٹی ہے، نہ گوشت ہے کہ جو اصلی غذا ہے، تو اب وہ مہمان کیا کہے گا؟ یہی کہے گا کہ کیا کھاؤں، مربع کھاؤں، اچار کھاؤں، کھانے کی چیز تو ایک بھی نہیں ہے، یہ تو سب لگانے کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے اپنا رمضان اس حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں اصل چیز تو ہے ہی نہیں مگر زوائد چیزیں ہیں، تو وہ کیا قبول ہوگا؟ اور اگر آپ کے پاس اصل چیز تو ہے مگر زوائد نہیں ہے، یعنی اگر دن بھر بری نگاہ سے، غیبت سے، جتنے گناہوں سے اور جتنے گناہ ہیں سب سے بچتے رہیں، اپنی آمدنی حلال رکھیں، پھر چاہے رات کو اچھی طرح پڑھ کر سوتے رہے، تہجد بھی نہ پڑھے، وظیفے بھی نہ کرے، مگر یہ کہ گناہ کے پاس نہ پھٹکے، تو آپ کا رمضان بخدا اس شخص سے اچھا ہے کہ جس کی تہجد بھی ہے، چاشت بھی ہے، وظیفے بھی ہے، تلاوت بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ غیبتی بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہے ہیں، عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہے، لہو لعب میں بھی مبتلا ہے، لڑنا جھگڑنا بھی ہے، بغض و حسد بھی ہے۔ تو اس سے آپ کا ہر رمضان اس سے آپ کا رمضان 1000 درجہ پھر اچھا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمت نہ ہو، بہت سارے سپارے ختم نہ کرو، تو 100 خوب پڑھ کر جو ہے بعض فرض سنت نمازیں تو اٹھ کر پڑھ لیا کرو، باقی آرام سے مہینہ بھر جو ہے گزارو، مگر خدا کے واسطے کوئی گناہ جو ہے نہ کرو، تو یہ اچھا ہے۔ اور اگر ہمت ہو تو گناہ بھی چھوڑ دو اور طاعت کو بھی کر لو، تو یہ پھر سبحان اللہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے کم نوافل کم گناہ، زیادہ نوافل زیادہ گناہ، اب پسندیدہ کون ہے؟ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک شخص عمل تو کرتا ہے، یعنی نفلی عبادات اور نفلی نماز بہت زیادہ نہیں پڑھتا، زیادہ تر فرائض اور واجبات پر اکتفا کرتا ہے، نفلی عبادات، ذکر اذکار، وظائف اور تسبیحات زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کی گناہ بھی کم ہے، ایسا شخص آپ کو زیادہ پسند ہوگا یا آپ کو وہ شخص زیادہ پسند ہوگا جس کی نفلی عبادتی بھی زیادہ ہے اور گناہ بھی زیادہ ہے؟ مثلا تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی خوب کرتا ہے، وظائف اور تسبیحات بھی خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے۔ آپ کی نزدیک ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ پہلے شخص کا عمل کم مگر گناہ بھی کم، دوسرے شخص کے اعمال زیادہ مگر گناہ بھی زیادہ۔ تو جواب میں کیا فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو نفلی عبادات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنی نفلی عبادات ہیں یہ اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن ان نفلی عبادات کے بھروسے پر اگر انسان یہ سوچے کہ میں تو نفلی عبادات بہت کرتا ہوں اور پھر اس کے نتیجے میں گناہوں سے پرہیز نہ کرے، تو یہ بڑے دھوکے کی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں گناہوں سے پرہیز کرنے کی فکر کرے، گناہوں سے پرہیز کرنے کے بعد بالفرض اگر اس کو زیادہ نفلی عبادات کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس صورت میں اس کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر نفلی عبادات تو خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے تو اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اسی طرح نفلی عبادات جو ہے
مثلا جتنی نفلی عبادات ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، یہ سب ٹانک ہیں، قوت ہے، اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص جسم کی طاقت کے لیے کوئی دوا، وٹامن وغیرہ استعمال کرے، اور یہ جو گناہ ہے نا، گناہ یہ زہر ہے۔ اب اگر ایک شخص طاقت تو خوب کھائے اور زہر بھی خوب کھائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو طاقت ہے اس کے اوپر، اس بندے کے اوپر وہ کوئی اثر نہیں کرے گا، البتہ زہر اثر کر جائے گا اور اس شخص کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کوئی طاقت کی دوا تو استعمال نہیں کرتا، صرف دال روٹی پر اکتفا کرتا ہے، لیکن جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ آدمی صحت مند رہے گا، باوجود یہ کہ یہ طاقت نہیں کھاتا۔ پہلا شخص جو طاقت بھی کھاتا تھا اور ساتھ ساتھ مضر چیزوں سے پرہیز بھی نہیں کرتا تھا، تو یہ لازماً بیمار پڑ جائے گا اور ایک دن ہلاک ہو جائے گا۔ تو نفلی عبادات اور گناہوں کی بالکل یہی مثال ہے، لہٰذا یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے گناہ نکل جائے، منکرات، یعنی گناہیں، معصیتیں یہ نکل جائے، خصوصاً رمضان المبارک میں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان کو گناہوں سے بچانا رمضان کا حق ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا سلم الرمضان سلمت السنہ، اگر رمضان سلامتی سے گزر گیا تو سال سلامتی سے گزرے گا۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان میں گناہوں سے دور رہ کر اس طرح گزارے کہ نہ حقوق اللہ پامال ہو، نہ حقوق العباد، نہ آپ کسی کو ستائیں، نہ آپ کو کوئی ستائے، اپنے گھر میں بھی سلامتی اور عافیت رہے، اور مسجد، دفتر، دکان اور کام کی جگہ میں وقت سلامتی اور عافیت سے گزرے، اور جو وقت گزرے وہ عبادات، تلاوت، دعا اور ذکر اللہ کے ساتھ گزرے، تو انشاءاللہ سارا سال خیر اور سلامتی کی بہت امید ہیں۔ تو حدیث کا جو ہے ترجمہ کیا ہوا، اگر رمضان سلامتی سے گزر گیا تو سارا